بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون۔ تو کیا تم اس کلام کے بارے میں تعجب کا شکار ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو جبکہ تم لغویات میں مگن ہو؟ آیت نمبر 59 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے چند حروف سے مل کر بنا ہے افمن، 3 حصے ہیں اس کے، فا اور من۔ جیسا کہ پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکا، حمزہ کہ جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، جس کو عربی زبان میں فتحہ کہا جاتا ہے، یہ سوال پوچھنے کے لیے، جس کو استفہام، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا، اگلا اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے فا۔ تو توجہ فرمائیں، بالعموم اسی شکل میں اور فا قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن ترجمے کے اعتبار سے فا کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے، یعنی گویا کہ فا من ہونا چاہیے تھا، لیکن لکھا جاتا ہے افا۔ ترجمے کے اعتبار سے فا کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، اور ہم نے ترجمہ کیا تو کیا کو ہم بعد میں لائے اور فا کو ہم پہلے لائے۔ من یعنی سے، یعنی اس کلام سے، تو کیا اس کلام سے تم تعجب کر رہے ہو؟ من کے بعد اگلا حرف ہے ہذا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا چند درس پہلے، ہذا کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا الحدیث سے مراد یہ قرآن، یہ کلام، اس کے بارے میں تم تعجب کا شکار ہو۔ افمن ھذا کے بعد اگلا لفظ ہے الحدیث۔ توجہ فرمائیں، اردو زبان میں عام طور پر جب لفظ حدیث بولا جاتا ہے تو یہ قرآن کریم کے مقابلے میں، یعنی قرآن کریم کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ قرآن یعنی اللہ کا کلام، اور حدیث یعنی رسول اللہ کے فرامین اور اہل بیت اطہار کے فرامین کو حدیث کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کے دقیق اور اصل معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ الحدیث کے بنیادی حروف ہیں ہا، دال اور ثا۔ ثا وہی 3 نقطوں والا۔ توجہ فرمائیں، لفظ حدیث ضد ہے لفظ قدیم کی۔ قدیم کا اصل معنی ہے ایسی چیز کہ جو ازل سے موجود ہو اور اس کے بارے میں کوئی ایسا وقت فرض نہیں کیا جا سکتا کہ جب وہ نہ ہو۔ توجہ فرمائیں، اگرچہ ہم اپنے عام استعمال میں قدیم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بہت پرانی ہو، مثلاً جو گزشتہ اقوام کے جو شعر تھے جن کے کھنڈرات اور آثار موجود ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ آثار قدیمہ۔ آثار قدیمہ یعنی بڑے پرانے وقتوں کے ہیں، لیکن یہ لفظ قدیم کا دقیق معنی نہیں ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں کہ جو ازل سے موجود ہو، اگرچہ پرانی چیز کو بھی قدیم کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پس توجہ فرمائیں، قدیم کا جو حقیقی معنی ہے اس معنی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو قدیم فقط اور فقط ایک ذات ہے کہ جو ازل سے موجود ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ ایک زمانے میں نہیں تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے مطابق جب اس نے چاہا باقی مخلوقات کو وجود بخشا ہے۔ پس قدیم اپنے حقیقی معنی میں فقط ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ۔ ہم نے عرض کیا کہ حدیث قدیم کی ضد ہے،
اپوزٹ ہے۔ تو پس حدیث کا معنی کیا ہوا؟ قدیم کا معنی جب ہمیں سمجھ میں آ گیا ایسی چیز کہ جو ازل سے موجود ہے، تو حدیث کا معنی ہوگا ایسی چیز کہ جو ایک زمانے میں نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ اسی ہا، دال اور ثا سے ایک اور لفظ بھی ہے، اس کا بھی ہم تذکرہ کر دیں، جو اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے حادثہ۔ ہم عام طور پہ حادثے سے مراد ایکسیڈنٹ لیتے ہیں کہ جی سڑک پر ایک حادثہ پیش آ گیا، لیکن توجہ فرمائیں، حادثہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کام، ایسی چیز، ایسا واقعہ کہ جو پہلے نہیں تھا اور نیا پیش آیا ہو، اچانک مثلا وہ پیش آ گیا ہو، پہلے وجود نہیں رکھتا تھا، اب وجود میں آ گیا ہو۔ پس حدیث اور حادثہ یہ ان کے بنیادی حروف وہی ہا، دال اور ثا ہیں، اور ان کا بنیادی معنی ہے ایسی چیز، ایسا وجود کہ جو پہلے نہیں تھا اور بعد میں موجود ہوا۔ پس اس کا معنی کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں، نہ ہونے کے بعد ہونا، یعنی ایک زمانے میں نہیں تھا، اب ہے، نہ ہونے کی حالت سے نکل کر ہونے کی حالت میں آ گیا، یعنی عدم سے وجود میں آنا۔ تو اب آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ تمام چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی اور بعد میں موجود ہوئی۔ ہم نے عرض کیا حادثہ، اب حادثے کا دقیق معنی کیا ہوا؟ حادثہ یعنی نیا واقعہ جو پہلے نہیں تھا، اب ہوا ہے۔ اور حادثہ قصے اور داستان کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب معذرت چاہتا ہوں، حادثہ تو وہی کہ جو پہلے نہیں تھا، ایک واقعہ پیش آیا، لیکن حدیث جو قرآن مجید میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے، حدیث یعنی قصہ، حدیث یعنی داستان۔ اور توجہ فرمائے، بنیادی معنی اس میں بھی موجود ہے، اس استعمال میں بھی۔ قصہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ایک زمانے میں مثلا پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی، اس کے بعد وہ وجود میں آئی۔ اسی طرح داستان، اور اسی طرح بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف استعمالات ہیں لفظ حدیث کے، اور اسی جو عرض کیا ہم نے کہ بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع احادیث ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں لفظ احادیث آیا ہے، لیکن اس معنی میں نہیں آیا، بات کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ گزشتہ اقوام کے قصوں کے معنی میں آیا ہے۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے انہیں ان قوموں کو کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کو قصے اور داستانوں میں تبدیل کر دیا، یعنی وہ قومیں تو ہلاک ہو گئی، اور جو بچ گیا وہ ان کی عبرتناک داستانیں اور قصے تھے۔ پس أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تو کیا تم اس حدیث سے، اور یہاں حدیث سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تعجبون اگلا لفظ ہے، توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف عین، جیم اور با ہیں۔ اردو میں بھی ہم لفظ تعجب اور عجب اور عجیب استعمال کرتے ہیں۔ اس کے دقیق معانی کی طرف توجہ فرمائیں، عین، جیم اور با، عرض کیا کہ اس کے بنیادی حروف ہیں، اور اس کا اصل معنی ہے وہ حیرت جو کسی چیز کا سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ ایسی حیرتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے انسان کو جس چیز پر حیرت ہو رہی ہے اس کا سبب بھی اسے معلوم ہو، لیکن تعجب اس حیرت کو کہا جاتا ہے کہ جو ایسی چیز کے بارے میں کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو، انسان کو پیش آ جائے، انسان پر طاری ہو جائے، کہ جس کا سبب معلوم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور انسان پر حیرت طاری ہو جائے۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیں، یہ جو حیرت سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مثلا طاری ہوتی ہے، یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز کہ جو انسان کو بری لگے، ناپسند ہو، لیکن وہ چیز ایسی ہو کہ انسان کو اس کے بارے میں حیرت طاری ہو جائے۔
یا وہ چیز اتنی اچھی ہو اور اس کی اچھائی کی کیفیت یہ ہو کہ انسان کو اس چیز کو دیکھ کر حیرت طاری ہو جائے. پس اچھے اور برے دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اسی معنی میں مثلا قرآن مجید فرماتا ہے لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اے رسول ان اللہ کے نافرمانوں کے، ان کافروں کے مال اور ان کی اولاد، یعنی مال کی کثرت جو ہم نے ان کو دی ہے اور اولاد کی کثرت، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے. یہاں تعجب کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر کھچاؤ نہ پیدا کر دے، یہ چیزیں ان کی آپ کو اچھی نہ لگیں. آپ سمجھیں کہ یہ مال اور اولاد کی کثرت اللہ کی رحمت کی نشانی ہے ان پر، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کے پاس اس کثرت کا سبب کچھ اور ہو، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اسی نافرمانی میں غرق رہیں. مال اور اولاد کی جو کثرت اللہ نے کر دی ہے ان کے لیے، خدا چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کی کثرت سے ہی ان کو ہلاک کرے. انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.